جن کو مدینہ طیبہ میں 18 يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے طہارت، پاکیزگی، صفائی، نماز کی جو شرائط ہیں ان کے متعلق چند ضروری گزارشات کی تھیں کہ نماز ادا کرنے سے پہلے بدن بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ جب جگہ بھی پاک صاف ستھری، لباس بھی پاک صاف، بدن بھی پاک صاف، باوضو باغسل، جب نماز ادا کی جائے گی تو نماز کے اندر دل بھی لگے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، خدا کی عنایات اور اللہ کی برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ پاکیزگی بڑی بات ہے۔ اللہ نظیف یحب النظافہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ پاک، صاف، نظیف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نظافت کو، پاکیزگی کو، طہارت کو بہت پسند فرماتا ہے۔
ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص خوش لباس ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، تو صاف ستھرا لباس پہننے والا آدمی، خوش پوشاک، اس کو اپنے احباب بھی، دوست بھی اس کو محبوب جانتے ہیں کہ لباس بھی صاف ہے، بدن بھی صاف ہے، منہ بھی صاف ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو شخص حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظافت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جب کوئی نماز کے لیے اس کا قیام ہو تو جس جگہ کھڑا ہے بہت صاف ستھری مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کو صاف ستھرا، پاک، طاہر، اور مسجد کی صفائی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بچہ، چھوٹا بچہ مسجد میں نہ آئے۔ وہ معصوم بچہ ہے، چل پھر رہا ہے، کہیں اس کا پیشاب خطا ہو جائے، پیشاب کے خطا ہونے کی وجہ سے صفیں بھی ناپاک ہوں گی، نمازیوں کے دل کے اندر، دماغ کے اندر کراہت پیدا ہوگی۔ کوئی مجنون، کوئی پاگل، کوئی دماغی طور پر صحیح نہیں ہے، جو اپنی صفائی کو، پاکیزگی کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ بھی مسجد میں نہ آئے۔ مسجد میں آنے والا آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کی عدالت میں جا رہا ہوں، اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں آنے والا صاف ستھرا ہو کر اپنی استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق وہ صاف ستھرا ہو کر آئے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پاکیزگی اور طہارت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت فرماتا ہے۔ توبہ کا معنی رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف بار بار آنا۔ خدا کو یہ محبوب ہے، پسند ہے کہ ہر بندہ میری طرف بار بار آئے، اللہ کی طرف جانے والے کی طرف، اللہ کی طرف جانے والے شخص کے ساتھ اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہر وقت باوضو رہے، تو باوضو رہنے والے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، پاکیزگی ہے۔ دیکھو وضو اسی چیز کا نام ہے، منہ بھی صاف ہو۔ مسواک کا حکم آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ منہ صاف ہو۔ منہ کے ذریعے سے کھانا پینا، دوسری چیزیں انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں، ذرات رہ جاتے ہیں۔ جب ذرات رہ جائیں گے تو یقیناً اس کا ایک تعفن پیدا ہوتا ہے، اس تعفن کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے مسواک کرو۔ مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا، فرض کر دیتا کہ مسواک کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر مسواک کو فرض کیا جاتا تو یقیناً یہ بڑی مشقت کی بات ہے، سنت ہے۔ آپ نے بار بار مسواک فرمائی، آپ کے تکیہ کے نیچے مسواک رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، سونے سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے، جب اٹھتے تھے پھر مسواک نکالی، مسواک بار بار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مسواک فرمائی، وصال سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں
وصال کا وقت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین والمومنات ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے بار بار دیکھا، میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں مجھے مسواک، تازہ مسواک تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ مسواک چبانا آپ کے لیے مشکل تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لی، اس مسواک کو میں نے چبایا، تازہ مسواک، اس کو نرم کیا، جب وہ خوب چبائی گئی، نرم ہو گئی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دی، آپ نے مسواک فرمائی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی سعادت مند ہوں کہ آخری وقت میں وصال سے پہلے مسواک کے اوپر میرا لعاب دہن لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لعاب دہن والی لگی ہوئی مسواک کو استعمال فرمایا۔ چونکہ آپ بیوی تھیں تو ایسے بیوی کے ساتھ اگر یہ تعلق ہو تو بیوی کی مسواک خاوند، خاوند کی مسواک بیوی اگر چبا لے تو یہ شرعاً درست ہے، صحیح ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام ازواج مطہرات میں سے بے مثال تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میری مسواک آپ نے چبائی، آپ مسواک فرماتے تھے، اصل وجہ یہی ہے کہ منہ صاف ہوگا، نمازیوں کو حکم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نماز، وہ وضو جس میں مسواک کر کے وضو کیا نماز پڑھی، وہ نماز 27 درجہ افضل ہے اس نماز سے کہ جس نماز کو اس وضو سے پڑھا گیا کہ مسواک نہیں کی گئی۔ اللہ، تو دیکھو مسواک والا وضو غیر مسواک والے وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے 27 درجہ اس کا ثواب ہے۔ مسواک پاس ہو، بس 3 دفعہ پانی لیا منہ میں مارے، اگر جلدی بھی ہے 1 دفعہ مار لے، پھر نچوڑ دے، پھر دوبارہ پانی میں، پھر تیسری بار، 3 بار تازے پانی سے منہ میں مسواک لگا لی جائے، سنت کا ثواب دی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کئی درجے بڑھ جاتے ہیں، مسجد کے بھی 25 درجے ہیں، جماعت کے بھی 27 ہیں، 27 وہ 25 یہ 27 نماز والے، تو دیکھیے کہاں بات پہنچتی ہے، تقریباً 80 کے قریب جا کر بات چلی جاتی ہے کہ وہ نماز فضیلت والی ہو جائے گی۔ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حبشن اللہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، جب وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی آئی صفائی کر کے چلی گئی، رات کے وقت اس صحابیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، جب صبح ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا، فرمایا رات کو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا اچھا، ہم نے رات کو ہی اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، آپ مجھے اطلاع دیتے۔ اللہ، کتنا اہتمام ہے۔ ایک گمنام حبشن کالے رنگ کی مسافر، لیکن مسجد نبوی میں ایک حدیث میں آتا ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں تو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا یہ عمل مجھے بڑا محبوب ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں صفائی کرنے والا، تنکے اٹھانے والا اور دوسری چیزوں کو اٹھانے والا
اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے۔ اللہ پاک مسجد میں جھاڑو دینے والے کے لیے بڑی جنت، اللہ بڑا محل تعبیر فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دلونی علی قبر، جب رات مجھے نہیں اطلاع دی اب مجھے بتلاؤ قبر کہاں ہے۔ اللہ دیکھیے مسجد میں جھاڑو دینے والی حبشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر تشریف لے گئے، قبر پر جا کر 7 صحابہ کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ میں آپ کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بڑا محدث، کوئی بڑا شخص یہ کام نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہے قبر پر، لیکن قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ جنازہ پڑھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے باقاعدہ جنازہ پڑھا، دعا کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی وہ صحابیہ جو حبشن ہے، اس کا کتنا بلند مقام ہے اسی جھاڑو کی وجہ سے، اسی صفائی کی وجہ سے۔ اس لیے مسجد کو صاف کرنا، راستوں کو صاف رکھنا، گھروں کو صاف رکھنا، یہ ایک صفائی، پاکیزگی، طہارت، شریعت، یہ تو ایک ضروری عمل ہے۔ یہ نہیں کہ میرے گھر والے اپنا گھر صاف کر کے باہر کسی گلی میں ڈال دیں، کسی اور جگہ ڈال دیں، نہیں، گلی بھی صاف ہونی چاہیے، جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ یہ سکولوں میں، کالجوں میں شریعت تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں، کوئی عمل نہیں، نہ بچیاں عمل کرتی ہیں، نہ بچے اس کا عمل کرتے ہیں۔ اپنا گھر صاف کیا، باہر ڈال دیا، تو کتنا برا لگتا ہے۔ پانی ڈال دینا، ٹھیک ہے فرش صاف ہو رہا ہے، سارا پانی باہر آ گیا، گزرنے والا نمازی گزرے گا، موٹر سائیکل پر ہے، سائیکل پر ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اس کے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، چھینٹے پڑ گئے، کپڑے سارے سفید کپڑے داغ ہو گئے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت، پاکیزگی، طہارت، اس لیے نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو۔ جب سب کچھ ہوگا، خوشبو، لیکن خوشبو لگانے میں بھی یہ خیال ہو تیز خوشبو نہ ہو۔ جب زیادہ تیز خوشبو ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو الرجی ہو جائے گی اور پھر نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا۔ میرے خوشبو لگانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے تو یہ خوشبو نہیں، خوشبو تو ہے آرام کے لیے، راحت کے لیے، ہلکی پھلکی خوشبو ہونی چاہیے کہ مسجد میں آئے خوشبو ہو رہی ہو۔ تیز خوشبو مت استعمال کرے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو الرجی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ظاہر کے اثرات، ظاہر کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں۔ صاف، جب کپڑا لباس صاف ہوگا، بدن صاف ہوگا، باوضو ہوگا، طہارت ہوگی، اس کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں۔ پھر باطن کو اللہ پاک صفائی، طہارت، پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے یہ شرائط صلاۃ، وضو کا خاص طور پر خیال رکھیں، استنجے کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور پیشاب کے قطرات سے بچے۔ جیسے پچھلے جمعے میں میں نے بتلایا تھا کہ پیشاب سے نہ بچنے والا وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، یہ اس صاحب قبر کو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ یہ چغل خور تھا دوسرا، فرمایا یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ تو استنجا کرتے وقت خیال کرنا ہے، تیزی نہیں۔ بچے بہت جلد بازی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں آدمی اگر کوئی بزرگ گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پیچھے اس کو کھڑکاتے رہو، نہیں، ایسا نہیں، آرام سے اندر گیا ہوا آ ہی جائے گا، وہ اپنی ضرورت ہے، ضرورت پوری کرے گا، باہر نکلے گا۔ اور ہمارا ٹوائلٹ بھی صاف ہونا چاہیے،
کہ مسجدوں کے ٹائلٹ الامان الحفیظ، آپ ہی جاتے ہیں مسجدوں میں، نامعلوم قوم کو کیا ہو گیا، تو قوم کو مستعد کرنا ہے جہاں اپنے گھر کے ٹائلٹ کو آپ صاف رکھتے ہیں، یہ مسجد کا خدا کے گھر کا ٹائلٹ ہے، آنے والا ہے سکون سے استنجا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما دیں۔